انجمن تاجران بلوچستان ازارگنجی زون کے صدر عاجز احمد کاکڑ کا کہنا ہے کہ آج ہم نے قوت کا مظاہرہ کر کے اپنے تمام تاجروں کی دکانیں کھول دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن ہمیں قابل قبول نہیں۔ پچھلے لاک ڈاؤن میں بھی حکومت نے ہمارے ساتھ پیکیجز کا وعدہ کیا تھا، لیکن ہمیں پیکیج نہیں دیے گئے ہیں۔ ہمارے تاجر اپنے نان شبینہ کے لیے محتاج ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے 8 سے لے کر 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کی وہ پیشکش کی گئی تھی کہ بزور طاقت ہم دکانوں کو بند کرائیں گے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم تاجروں نے آج ایک قوت کا مظاہرہ کیا تمام شہر میں۔ ہم نے چھوٹے اور بڑے کاروبار، جو چھوٹے تاجر ہے، بڑے تاجر ہے، سب کی دکانیں کھول کر ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم لاک ڈاؤن کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے کوئٹہ شہر، بالخصوص کوئٹہ ہمارے بلوچستان میں، ہمارے تاجر نان شبینہ کے محتاج پچھلے سال کے کورونا سے آج تک ہے۔ کیونکہ پچھلے سال ہمارے ساتھ گورنمنٹ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مختلف پیکیجز کا اعلان کریں گے تاجروں کے لیے، اور اسی طرح جو چھوٹے تاجر ہے، کرایہ دار ہے، ان کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان کریں گے۔ گورنمنٹ کے طرف سے پچھلے سال کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا، تو اس لیے ہم تاجروں نے ایک قوت کا مظاہرہ کر کے آج جو گورنمنٹ کی طرف سے 8 سے لے کر 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن تھی، ہم تاجروں نے وہ مسترد کر دیا۔ وہ مسترد کرنے کا ہمیں یہ تھا کہ ہم تاجر نان شبینہ کے محتاج ہوں گے۔ اب ہماری صوبے کا جو سسٹم ہے وہ دوسروں 3 صوبے سے، ہمارے KPK سے، ہمارے پنجاب سے اور سندھ سے ہمارا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ وہاں پہ فیکٹریاں موجود، وہاں پہ ان کارخانے موجود۔ یہاں پہ ہمارے بلوچستان کا واحد ایک ہی ذریعہ یا زمیندارہ ہے، اور دوسرا ہمارا جو معاش ہے ذریعہ وہ تجارت ہے۔ ہم اس عید کی سیزن کے لیے یا اور کوئی سیزن، ہمارے شادی بیاہ اور اس طرح سیزنوں کے لیے، ہم تمام اشیاء جو ہماری ہیں، وہ شاپنگ کے ہو، یہ بوٹ ہو، ہمارے اسی طرح کپڑے ہو، فینسی وغیرہ، یہ ہم تمام سندھ اور پنجاب سے فیکٹریوں سے ہم لوگ قرض لے کر لاتے ہیں اس عید کی سیزن کے لیے، کیونکہ عید کے بعد پھر ہم نے ان کارخانوں اور ان تجارت جو بڑے تجارت کرتے ہیں پنجاب میں، ہم ان کو پھر عید کے بعد ان کے جو ہم لوگوں نے قرضے لے آئے ہیں، سامان لے آئے، ان عید کے بعد ہم لوگ پھر ان کو قرضداری دیتے ہیں۔ تو لاک ڈاؤن سے یہ ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ پھر یہ ہم ان کو یہ قرضداری ادا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ پچھلے سال ہمارے بلوچستان کے بڑے تاجر، چھوٹے تاجر پچھلے سال پنجاب اور ہمارے سندھ کے فیکٹریوں کارخانوں والوں کے قرضدار آتے آ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری بنیادی حق ہے کہ حکومت وقت کو ہونا چاہیے تھا، انتظامیہ کے ہونا چاہیے تھا کہ وہ تاجروں کو اعتماد میں لے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نااہل حکومت، ہمارے نااہل انتظامیہ، انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا کر دیا ہے کہ ہر فیصلہ وہ اپنے گھر میں بنا کر بزور طاقت تاجروں پہ مسلط کرتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے تاجروں نے یہ مسترد شدہ انتظامیہ، مسترد شدہ گورنمنٹ کو آج ہم لوگوں نے مسترد کر دیا کہ آپ کے فیصلے کو، آپ کے AC کے کمرے میں بیٹھ کر آپ کے فیصلے کو ہم کسی صورت بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ آج الحمدللہ ہمارے مرکز نے، ہمارے مرکزی صدر رحیم آغا صاحب انجمن تاجران کے، اور اسی طرح ہمارے باقی تاجر تنظیمیں آج یکجا ہو کر ہم لوگوں نے پورے کوئٹہ شہر، ہزارگنجی جو ہمارا انجمن تاجران ہزارگنجی زون کا ایریا ہے، سریاب زون کا ایریا ہے، نوا کلی کا ایریا ہے، ایئرپورٹ روڈ کا ایریا ہے، تمام کا وزٹ کر کے ہم لوگوں نے دکانیں کھلوا دی، اور انشاءاللہ ہم پرامن تاجر ہیں۔ ہم اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اس ملک کو سالانہ کھربوں روپے ہم اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، مختلف ٹیکسز کی مد میں۔ تو گورنمنٹ کو یہ فیصلہ، کیونکہ ہمیں ہر روز ہم تاجر، جو ہمارے تاجروں کے لیڈرشپ ہے، ان کو تکلیف نہ دے۔ یہ جو فیصلہ ہے گورنمنٹ کا 8 مئی سے لے کر 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا، میرا گورنمنٹ سے پھر یہی درخواست ہے، خصوصاً ہمارے اسد عمر صاحب سے، کہ آپ AC کے کمروں میں بیٹھ کر تاجروں پہ اپنے فیصلے مسلط نہ کریں۔ میرا پھر گورنمنٹ سے، وفاق سے، ہمارے صوبائی گورنمنٹ سے، انتظامیہ سے میری یہ درخواست یہ ہے
کہ ان کی جو فیصلہ تھے 8 سے لے کر 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن کا، وہ فیصلہ یہ مسترد کر کے واپس لے اور تاجروں کو اپنا کاروبار کرنے دے۔ جو ایس او پیز ہے، میرے تاجروں سے بھی یہی درخواست ہے کہ ہم جو 6 سے لے کر شام 6 بجے تک ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس میں ایس او پیز کو فالو کرے، کیونکہ یہ میرے اور آپ کی ساتھ ساتھ کاروبار اور جو معاش ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے جانی مسئلہ بھی ہے۔ ایس او پیز پہ خود بھی عمل کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی جو گاہک ہمارے پاس آئیں گے اس کو بھی یہی ہم لوگ دعوت ہی دے سکتے ہیں، ان کو ترغیب بھی دے سکتے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل کرے، ماسک کا استعمال کرے، سینیٹائزر کا استعمال کرے، اور دوری 6 فٹ کا دوری ہو آپس میں۔ تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ آج 8 تاریخ ہے، 9 کو اسی طرح انشاءاللہ عید تک ہمارا کاروبار اسی طرح کھلا رہے گا۔ ہمارے مرکز سے کئی دفعہ ہمارے یہ میٹنگز ہوئے کہ ہم ہر محاذ پہ ہر چیز سے، ہمیں تو پہلے اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے، ہمیں اپنے بچوں کے رزق کمانے دے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم بخوشی جیل برو تحریک کے لیے بھی ہم کسی اس سے دریغ نہیں کریں گے، ایف آئی آر سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اور ہم پرامن احتجاج کا حق رکھتے ہیں، اور اس میں جو بھی ہوا تو اس کی تمام تر ذمہ داری صوبائی گورنمنٹ ہمارے ضلعی انتظامیہ پر ہوگی، کیونکہ ہم کاروبار اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو ہم بھوک سے مرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہاں پہ کوئی کیسز ایسے مخصوص کیسز بلوچستان میں ہے ہی نہیں جو جہاں پہ کیسز ہے وہاں پہ لاک ڈاؤن لگایا جائے، لیکن آیا پہ الحمدللہ کوئی ایسے کیسز ابھی تک ریکارڈ نہیں